السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیہ نمبر 34 35 تک پہنچے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیل، اور ہم نے اس میں کھجوروں و اعناب اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ، اور ان میں ہم نے کچھ چشمے جاری کر دیے۔ اس ضمن میں ہم نے پہلے تو گندم پر بڑی تفصیل سے بات کی، اور آیت 34 میں کھجور اور انگور کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان کے پیدا کرنے سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال بھی فرمایا۔ اچھا، آیت نمبر 35 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ اس کے پھلوں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا، افلا یشکرون، تو وہ کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اس ضمن میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق انگور سے اور کھجور سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کی توقیر اور تعظیم کرو، وہ تمہاری پھوپھی ہے، کیونکہ وہ اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور کسی درخت کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بچہ جننے والی عورتوں کو تازہ کھجوریں کھلاؤ، اور تازہ کھجوریں اگر نہ ملتی ہوں تو چھوارے، سوکھی ہوئی کھجور جو ہوتی ہے وہ کھلاؤ، اور اللہ کے نزدیک اس درخت سے زیادہ اور کوئی عزت والا درخت نہیں ہے جس کے نیچے مریم بنت عمران اتری تھیں۔ یہ روایت مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حدیث 455 حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے، کامل میں ابن عدی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ گو کہ اس حدیث کی سند منقطع ہے، عروہ بن رویم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور راوی ہیں اس کے جن کا نام مسرور بن سعید ہے، اور وہ ضعیف ہیں، لیکن اگین فضائل میں ضعیف روایتیں بھی حجت ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وی کین یوز ایون اگر روایت کو ضعیف کیٹیگرائز کیا جائے، اس کے باوجود اگر فضیلت کی بات ہو تو اس کے باب میں ضعیف روایتیں بھی یوز ہو سکتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، الادب المفرد میں اسے مطلب ضعیف روایتوں کو بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہے، اور دیگر محدثین کے ہاں بھی یہی اصول رہا ہے کہ فضائل میں وہ ضعیف روایتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ متروک ہو، کیونکہ ضعیف کی بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے 30 سے زائد اقسام ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، لیکن مجھے بڑے لوگوں کے سامنے بولنے سے شرم آتی تھی کہ بھئی ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ جب بڑے بیٹھے ہیں تو میں عمر میں بہت چھوٹا تھا کہ میں کیسے کلام کروں۔ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی اپنے والد سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال صحیح البخاری میں یہ روایت آتی ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، سنن الکبریٰ میں امام نسائی بھی اسے لاتے ہیں، اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن اور مسلم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کی ریزمبلنس بیان کی ہے کہ اس درخت میں خیر بہت زیادہ ہے، اور اس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ کھایا جاتا ہے، چاہے تازہ ہو یا خشک ہو۔ تو اس کے منافع جو ہے نا، اس کا جو منفعت ہے، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور پھر اس کا جو تنا ہوتا ہے نا وہ بھی کام میں آتا ہے، اور اس کے اوپر جو ایک قسم کا ایک خول چڑھ جاتا ہے وہ تکیوں میں بھر کے اس کے تکیے بنائے جاتے تھے، اور اس کے پتوں سے رسی، چٹائی، ٹوپی اور پنکھے بنائے جاتے ہیں، اور اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس سے تسبیح بنائی جاتی ہے،
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے کھجور کے درخت کی چیزیں کام آتی ہیں، اور یہ بہت حسین و جمیل درخت ہے۔ اسی طرح مومن میں بھی بہت خیر ہے کہ اس کا عبادت کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، عبادت میں توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا، آرام کرنا، سونا، غرض یہ کہ حسن نیت سے اس کا ہر نیک کام عبادت ہے اور اس میں اجر و ثواب ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، دوسری صفت مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور درختوں میں کھجور کے درخت کی صفت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کا ایک شہتیر جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، وہ آپ کی فراق سے چلا چلا کر رونے لگا۔ آپ کو یاد ہوگا، حنانہ کی بات کر رہا ہوں، کہ جب مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر نہیں بنا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کا ایک سوکھا تنا، اس سے ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو شہتیر کہتے ہیں، خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور سوکھا تنا تھا، کوئی درخت تو تھا نہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کہ آپ نے جو پہلا خطبہ دیا تو خطبہ جمعے کا، اور اس سوکھے تنے نے حضور کی فراق کو محسوس کیا کہ آج مجھ سے نبی کا جسم مبارک ٹچ نہیں ہوا، مجھ سے ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا۔ تو وہ رونے لگ گیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اونٹنی کا بچہ رو رہا ہو، اور ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے، اس سوکھے تنے کے پاس گئے اور اس پر یوں ہاتھ پھیرا کہ جیسے تھپ تھپا رہے ہوں، پھر آگے بڑھ کے کان لگایا کہ گویا کچھ سن رہے ہوں، اور پھر اس سے بات فرما رہے ہیں کہ گویا کوئی جاندار شے ہے۔ کہنے کو ہمارے نزدیک تو وہ بے جان تھا کیونکہ سوکھا کھجور کا تنا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مس کرنے سے اللہ نے اس میں بھی جان ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ کو حضور نے بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا آخر تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کروں کہ تجھے پھر سے ہرا بھرا کر دے، یا تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں لگا دیا جائے؟ تو وہ اس بات پہ راضی ہوا کہ مجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ مومن کو کھجور کے درخت سے یوں تشبیہ دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ متفق علیہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اسی طرح سنن النسائی میں، سنن ابن ماجہ میں۔ اور آپ سے محبت کی بنا پر آپ کی فراق میں کھجور کے درخت کے رونے کے متعلق جو حدیث آتی ہے وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کی، اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں بھی آتی ہے متعدد مقامات پر، سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن النسائی میں، امام احمد اسے المسند میں روایت کرتے ہیں، پھر مسند ابو یعلا میں، امام ابو نعیم اسے دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں، امام طبرانی اسے المعجم الاوسط میں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں، اسی طرح ابن ابی شیبہ اسے المصنف میں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہم نے اسے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح امام عبداللہ بن عبد الرحمن، جنہیں آپ امام دارمی کے نام سے جانتے ہیں، سمرقند کے آپ رہنے والے تھے، اس لیے بعض حضرات دارمی سمرقندی بھی لکھتے ہیں، متوفی ہیں 255 ہجری کے، کوئی اب سے 1200 سال پہلے۔ حضرت بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت طویل قیام کرتے ہوئے تھک جاتے تو ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ میں سے کسی شخص نے کہا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں تو آپ کے لیے ممبر بنا دوں جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیں۔ آپ نے فرمایا بنا دو، تو انہوں نے 3 یا 4 سیڑھیوں کا ممبر بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں آرام ملا۔ جب نبی اس تنے سے الگ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر پر بیٹھے تو نبی کی جدائی کی وجہ سے وہ تنا اونٹنی کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو پھر آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور اسے اختیار دیا کہ چاہے تو یہیں ہرا بھرا ہو جائے یا جنت میں تجھے لگا دوں، تو جنت کی نہروں اور چشموں کے پانی سے سیراب ہو، تیرے پتے اور پھل خوبصورت ہوں، اور اللہ کے ولی اولیاء اللہ تیرے پھلوں سے کھائیں،
تو اس تنے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جس کو آپ نے سنا اور فرمایا کہ اس نے اختیار کر لیا کہ میں اس کو جنت میں اگا دوں. اور یہ سنن الدارمی کی روایت حدیث 32، اسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا ہے، اور پھر دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے بھی اسے روایت کیا ہے. امام طبرانی اور امام ابو نعیم کی روایت میں تمہارے پھلوں سے متقی اولیاء اللہ اور انبیاء اور رسول کھائیں، یہ اضافہ بھی موجود ہے. اچھا، کھجور کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے، لیکن اس کے اندر بے تحاشا جو ہے وہ وائٹامنز ہوتے ہیں، جنہیں اردو میں حیاتین کہتے ہیں، انگریزی میں وائٹامنز کہتے ہیں. اور اسی طرح اس میں معدنی نمکیات بھی پائے جاتے ہیں. اس کے استعمال سے خون کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا، سرخ ذرات، ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کیلسٹرول کو متوازن رکھتی ہے. اور یاد رکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ توازن میں کھانی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے اور پورا خوشہ کھا لیا کھجور کا، یہ بھی نہیں ہے. اچھا، مدینہ منورہ کی کھجور ہے خاص عجوہ، نام بھی سنا ہوگا آپ نے. یہ خاص طور پر دل کے لیے مفید ہے، اور یہ بھی آتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیٹ کے کیڑے مارنے میں بھی استعمال ہوتی ہے اور پیشاب کھول کر لاتی ہے. تو اس کے اندر وہ بعض علماء نے اس کے اندر یہ تقسیم بھی لکھی ہے کہ اگر آپ 100 گرام کھجور اٹھائیں تو اس کے اندر پھر کیا کیا آپ کو کتنے گرام پروٹین ہوگی، اور اس میں مختلف کتنے گرام چکنائی ہوگی، کتنا اس میں کیلشیم ملے گا، کتنا اس میں سوڈیم ہوگا، کتنا پوٹیشیم ہوگا، کتنا فاسفورس ہوگا، کتنا اس میں آئرن ہوگا جس کو فولاد کہتے ہیں اردو میں، اور مختلف اجزاء جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. اب ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ایک ایک بات میں پھر جائیں گے تو بہت تفصیل لگ جائے گی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھجور کے بعد جو ہے وہ انگور کا ذکر فرمایا. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نخیل اور عناب جو ہے وہ انگوروں کو کہتے ہیں. اس کا جو سنگولر ہے، اس کا واحد ہے، وہ عنب ہے. تو اب انگوروں پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ انگور جو ہے وہ تمام پھلوں میں افضل ہے، کیونکہ یہ پھل بھی اول سے لے کے آخر تک نفع بخشتا ہے. اس سے دیکھیں نا، سرکہ بھی بنتا ہے اور اس سے نبیذ بھی بنائی جاتی ہے. اور انگور کی پھر 2 قسمیں بھی ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹا ہوتا ہے، یہ جب خشک ہو جائے تو اس کی کشمش بنا لیتے ہیں، اور ایک بڑا انگور ہوتا ہے جب خشک ہو جائے تو منقع بناتے ہیں. اب پتہ نہیں مجھے آپ لوگوں نے کبھی منقع دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. بچپن میں ہم اکثر کھانسی وغیرہ کے لیے منقع کا استعمال کرتے تھے. والدہ جو ہیں وہ منقع دیتی تھی، میرے خیال سے اب مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے، شاید کالا نمک میں وہ ہوتا تھا ڈپ، سم تھنگ لائک دیٹ. بہرحال پھر یہ بھی تھا کہ حکیم حضرات کے ہاں بھی منقع جو ہے وہ کافی استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال کشمش اور منقع یہ چھوٹے اور بڑے انگوروں سے بنتے ہیں. اور انگور کا جو مزاج ہے اس میں بھی ذرا گرمی ہے، اور یہ جو ہے خون کے لیے بھی بڑا اچھا رہتا ہے اور بدن کو فربا بھی رکھتا ہے. اور پھر اس کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس میں بھی پروٹین ہوتی ہیں، ان میں کیلشیم بھی ہوتی ہے، فاسفورس بھی، آئرن بھی، اس میں وٹامن اے بھی ہوتی ہے، وٹامن بی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کی مختلف جو ہے وٹامن سی بھی ہوتی ہے، جو کھٹا پن ہوتا ہے اس میں، سٹرس نیچر جو ہوتی ہے اس کی. بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھیں ان 2 پھلوں سے متعلق جو اس آیہ مبارکہ میں آتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اس پر بھی ذرا بات کر لوں، کیونکہ اب ہم اس ٹاپک پر بات کر ہی رہے ہیں. تو بہرحال ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھجور اور انگوروں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد آیہ نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون، کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی خلق الازواج، کہ جس نے جوڑے بنائے، کلھا ہر قسم کے، مما تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور خود ان کے نفسوں سے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے. یعنی ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر تمہاری ابھی عقل نہیں کھلی، وہ اللہ کے علم میں ہے. اب اس آیہ مبارکہ کا آغاز جو سبحان اللہ سے ہوا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک زبردست بات موجود ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں اور اس کی قدرت کے عجیب و غریب آثار دیکھ کر اس کی عظمت اور کبریائی پر حیران ہونے کا یہاں پہ ایک عنصر بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جلالت کا اعتراف اور اس کی نعمتوں پہ شکر
عبادت کو صرف اسی کے ساتھ مخصوص قرار دینا اور اس پر تعجب کرنا کہ بھئی کفار دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پر اسی رب کی الوہیت اور توحید کا انکار بھی کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں تسبیح کا معنی یہ ہے کہ میں اس ذات کی شرک کے عیب سے برات بیان کرتا ہوں جس نے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کیے ہیں۔ میں دل میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ واحد ہے اور شریک کا محتاج ہونے کے عیب سے پاک ہے، اور زبان سے بھی اس کی برات کو بیان کرتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سبحان اللہ میں ہے۔ اس پرٹیکولر آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے، یعنی اس نے زمین میں انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کیے اور ان کے نفسوں سے مراد عورت مرد پیدا کیے، اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے کیونکہ وہ ان جوڑوں کی خصوصیات کو نہیں جانتے، ان کو نہیں معلوم کہ ان میں کیا دینی اور کیا دنیاوی مصلحتیں ہیں اور ان کے کیا اسپیشل پراپرٹیز خواص ہیں، ان کے کیا فوائد اور نقصانات، بینیفٹس اینڈ جو ہے اس کے جو ہے نقصانات کیا ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی انسان کے علم میں نہیں ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ انسان کو بعد کے زمانے میں آ کے ان کے بارے میں پتہ چلا۔ مثال کے طور پہ آپ کے آباء و اجداد اسٹرابیری کو نہیں جانتے تھے، بلیک بیری کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گوس بیری کبھی کھایا ہے، گوس بیری یا کیوی بیری کبھی کھایا ہے؟ ملبری تو ہمارے ہاں ہوتا ہے، رائٹ، شہتوت جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے جیسا جو ہے مختلف پھل ہیں ہمارے ہاں، شریفہ جیسے کہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر ایک پھل ہمیں بتایا کہ ہماری والدہ نے بتایا کہ ہمارے نانا کا ایک دوست تھے، وہ جب پاکستان آتے تھے نا بامبے سے، تو کیونکہ وہ اس 65 کی جنگ سے پہلے تو آنا جانا تھا نا، کوئی ایسی پابندیاں تو نہیں تھیں، تو وہ مونجھل لے کر آتے تھے۔ وہ بامبے سے ملتا تھا اور وہ آتا تھا، اور وہ تبھی آتا تھا جب وہ بامبے سے اپنے کسی کاروبار کے سلسلے میں کراچی سے بامبے گئے اور واپس آئے تو مونجھل لاتے تھے۔ اچھا اسی طرح والدہ بتاتی ہیں کہ ایک سیتا پھل ہوتا تھا اور ایک رام پھل ہوتا تھا، وہ بھی آتا تھا ہندوستان سے۔ بچپن کی بات ہے، پھر 65 کی جنگ کے بعد تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں آتی تھی، آنے جانے پہ بہت پابندیاں لگ گئی تھیں۔ اینی اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مختلف دوسرے ملکوں میں یا دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن ہونے کی وجہ سے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا ہمارے ہاں ایووکاڈو نہیں پتہ تھا لوگوں کو، لیکن اب تھوڑا تھوڑا اس میں ایکسپوجر ہو رہا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری سبزیاں ہیں، پھل ہیں۔ میں آپ کو نا سوچتا ہوں میں کہ کبھی جا کے نا کسی بازار میں چھوٹی چھوٹی کلپس بناؤں اور آپ کو دکھاؤں کچھ پھلوں کو، کچھ سبزیوں کو، اور دیکھوں آپ کو ان کے نام پتہ ہیں کہ نہیں۔ بتائیے گا مجھے if you guys are interested in that، تو تاکہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو ان چیزوں کا کتنا ایکسپوجر ہے۔ تو اور اسی طرح بہت سارے پھل ہیں، جیسا کہ آپ سمجھ لیں جو گریپ فروٹ ہے، یہ بھی ایک پھل ہے۔ اب اسی طرح ایک ہوتا ہے میٹھا، وہ بھی ایک پھل ہے، رائٹ، سویٹ لیمن جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ بہت ساری چیزیں جن سے بھی تم واقف نہیں ہو۔ اچھا اور یہ بھی ہے کہ اہل جنت کو جو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا نا، اس کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے، اور دوزخیوں کو جو عذاب ہوگا اس کا بھی تم ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے اور جو چیزیں ان کے نفسوں میں ہیں اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے، جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے، پھر اس میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی داخل کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس زمین میں ہر طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیوانات بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ہر شے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ہر شے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اور اس آیت میں دیکھیں زمین کا جو ذکر ہے وہ کر کے بتایا کہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ زمین میں ایک نظام بنایا ہے، ایک ایسا سائیکل بنایا ہے کہ اس نے زمین میں ایسے مادے رکھے ہیں جو نباتات کی نشو و نما کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کی تہ کو اس قابل بنایا کہ یہ سارے پودے اس کو پھاڑ کے نکل سکیں اور اپنی غذائیت اس سے حاصل کر سکیں اور تمہیں فائدہ دے سکیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ میکسیکو ایک ملک ہے، آپ جانتے ہیں
یہاں پہ نارتھ امریکہ میں، وہاں پہ کچھ ایسے ریگستان ہیں جہاں پہ سوائے کیکٹس کے کچھ نہیں اگتا، تو وہاں پہ جو کسان ہیں ان کی جو گائیں ہیں وہ انہیں کیکٹس کھلاتے ہیں۔ اب کھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے وہ ہلکی سی آگ لگا کے نا کیکٹس کے اوپر جتنا جو کانٹا ہوتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں۔ جو اوپر کا کانٹا جل گیا تو پھر وہ سارے کے سارے کیکٹس جو ہے وہ اپنی گائے کو کھلا دیتے ہیں۔ اب کیکٹس کو کھانے سے گائے کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیکٹس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے تو ان کی پانی کی جو انٹیک ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور کیکٹس کی جو اوپر کی جلد ہوتی ہے اس سے ان کا کھانے کا معاملہ چل جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں صحرا میں بھی ان جانوروں کے لیے چیزیں اگا دی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ ہم آیا نمبر 37 سے 40 تک دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔